اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے، اب پہلا سبق ہم نے کل جو ہے وہ کیا کیا تھا، اس کتاب کے بارے میں آپ کو توضیح دی تھی اور بتایا تھا کہ کیا کیا ذکر ہے اور یہ کس بارے میں کتاب ہے، اور سمجھ آیا آپ کو. ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر کے ہم نے گروپ پر ڈالی تھی. آج اس کتاب کو شروع سے پہلے سبق سے شروع کر رہے ہیں. پہلا سبق کیا ہے؟ اسلام دین معاشرت. اسلام دین کسے کہتے ہیں؟ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ جی، معاشرت یعنی معاشرت و سماج کو کہتے ہیں. معاشرت یعنی سماجی یعنی ایک دوسرے کے کام آنے والا، ایک دوسرے کا حق رکھنے والا دین ہے. ٹھیک ہے، بولیے تو آپ بھی نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہے کہ میری کلاس میں جب میں کہوں ٹھیک ہے، ہاں آواز آ رہی ہے، تو ایک دم جی ہاں ایک دم بولا کیجئے. دوسرے مذاہب کے مقابلے یعنی دوسرے جو اور مذہب ہیں ان کے مقابلے اسلام کا ایک خاص امتیاز یہ ہے. خاص امتیاز یعنی جی برتری، خاص برتری. اسے اسلام کو برتری حاصل ہے دوسرے دینوں کے مقابلے. کیا برتری حاصل ہے؟ پلس پوائنٹ یہ ہے، کیا ہے؟ ایک تو بول نہیں رہے آپ لوگ. کیا ہے پلس پوائنٹ؟ برتری. بتا رہا ہوں پھر بھی نہیں بول رہے ہیں. پلس پوائنٹ برتری دوسرے مذاہب کے مقابلے، یعنی دوسرے مذاہب یعنی مذہب کی جمع ہے. دوسرے مذاہب یعنی دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں اسلام کی خاص برتری یہ ہے کہ یہ ایک معاشرتی اور سماجی دین ہے. دوسرے دین آپ کو اتنے حقوق نہیں دکھائیں گے ایک دوسرے کے، اسلام سکھاتا ہے. اس لیے اسلام کو آواز آ رہی ہے میری؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی اسلام کو ایک خاص برتری حاصل ہے. کیا برتری حاصل ہے؟ کہ وہ سماجی اور معاشرتی دین ہے، اور اس نے صرف انسان کی انفرادی یعنی جو افراد کی ضروریات رہتی ہے. نہیں، انفرادی کا مطلب افراد نہیں ہے. یہ انفرادی یعنی اکیلے کی انفرادی یعنی اکیلے کی. جی، اور اسلام نے صرف انسان کی انفرادی ضروریات، جو اس کی اپنی پرسنل ضروریات یا اس کے پرسنل جو روحانی پہلو ہیں، روحانی پہلو یعنی جہت روحانی جو اس کی جہتیں اور نفسانی جو خواہشات ہیں اس کو ہی مد نظر نہیں رکھا ہے. یعنی اسلام نے فقط اکیلے کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا ہے، اکیلے ہی کی ضروریت کا، بلکہ اسے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول سے بھی آگاہ فرمایا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اسلام نے انسان کے اپنے پرسنل اور شخصی اور انفرادی ضروریات کو تو بتایا ہے، ساتھ میں دوسروں کے ساتھ زندگی جینے کے اصول کو بھی بتایا ہے. اسلام نے فقط شخصی اور پرسنل اور ضروریات کا خیال نہیں رکھا ہے، بلکہ انسان کو دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے جو قوانین ہیں اس سے بھی آگاہ کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. سمجھ آیا؟ جی آگا. جی اب دیکھیے، البتہ سب سے پہلے اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے. اس اہم نقطے کی طرف اشارہ پہلے کرنا ضروری ہے. کیا اہم نقطہ ہے؟ وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی مشترکہ خواہش یعنی تمنا. مشترکہ یعنی خواہش تمنا. نہیں، مشترکہ
نہیں معلوم آپ کو مشترک کسے کہتے ہیں؟ ایک جیسا، یعنی ایک تمام انسانوں کی ایک ہی خواہش ہے، تمام کی ایک ہی خواہش میں شریک ہے، مشترک ہے، یعنی اسی میں شریک ہے سب، تمام انسانوں کی ایک مشترک خواہش اور قلبی تمنا یہی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ دنیا کے تمام انسانوں کی اگر کوئی چیز ایک جیسی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشترک۔ ارے مشترک تو ہوتا ہے، اگر ایک چیز دنیا کے ہر انسان میں پائی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ البتہ سب سے پہلے اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے اہم نقطہ کیا اہم نقطہ ہے؟ کہ دنیا کے تمام انسانوں کی ایک مشترکہ یعنی کامن، مشترکہ یعنی کامن خواہش اور قلبی یہی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کامیاب و کامران ہو جائیں۔ دنیا کا، کائنات کا ہر انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ خواہش نہ رکھتا ہو۔ اگر یہ ایسی کوئی چیز جو کائنات کے ہر انسان میں پائی جائے اسے فطرت کہتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح کامیاب اور کامران ہو جائے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بہتر ہو۔ ہر انسان، کائنات کا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہو، سب سے برتر ہو، اور نیز یعنی اور یہ بھی کیا کہ دنیا کے اعلیٰ ترین چیزیں اس کے پاس ہو۔ کائنات کا ہر انسان، دنیا کا ہر انسان، کوئی انسان اس سے جدا نہیں ہے۔ ہر انسان کی یہی تمنا، دلی تمنا، خواہش، آرزو ہے کہ اسے اعلیٰ ترین چیزیں اس کے پاس ہوں، یعنی ہر ایک سے بڑھ کر ہو ہر چیز اس کے پاس۔ اسی کو فطرت کہتے ہیں کہ کائنات، جو چیز، جو تمنا، جو آرزو کائنات کیا، جو صفت کائنات کے دنیا کے ہر انسان کے اندر پائی جائے وہ فطرت ہوتی ہے۔ رسم کیا ہوتی ہے؟ جو میرے شہر میں تو ہے، میرے شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں نہیں، بدلتی رہتی ہے، مذہب میں بدل جائے گی، شہر بشہر۔ اب شادی کی کتنی رسمیں ہمارے ہاں کیسی ہیں، آپ کے ہاں وہ رسمیں نہیں ہو، آپ کے ہاں دوسری رسمیں ہیں، تو اسے رسم کہیں گے۔ اب فطرت کسے کہیں گے؟ فطرت اسے کہیں گے دنیا کی کوئی بھی ماں ہو اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ کوئی ایسی ہے ماں دنیا میں کہ جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرتی ہو؟ نہیں، یہ فطرت ہے۔ انسان، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، یہ فطرت ہے۔ انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب و کامران بنوں، دنیا کی سب سے بہتر چیزیں اس کے اوپر ہو، پاس ہوں، سب سے برتر ہو، سب سے عہدہ، سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہو، اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہو، اور وہ ترقی اور کمال کی سب سے اعلیٰ منزل پر پہنچ جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ ہر انسان دنیا کا، ہر انسان دنیا کے ہر انسان کی ایک کامن اور ایک مشترکہ خواہش یہی ہے۔ حالانکہ یہ ورڈ نہ بھی کہتے، ہر انسان کی مشترکہ نہ کہتے، تب بھی ایک ہی بات ہو جاتی۔ دنیا کے ہر انسان کی یہی خواہش ہے، تو ہر انسان کی جو خواہش ہو تو وہ مشترک خواہش ہے نا، ایک جیسی، مشترک یعنی ایک جیسی خواہش۔ وہ کیا ہے؟ یہ چیز ہے کہ وہ برتر بنے، اعلیٰ بنے، اعلیٰ چیزیں اس کے پاس ہو، دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہو، سب سے زیادہ کمال اور ترقی کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچے، اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے، اور کامیابیاں ہمیشہ اس کے قدم چومتی رہے۔ ہر انسان کی تمنا یہی ہے کہ اس کامیابی اس کا قدم چومتی رہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ ایک واضح حقیقت ہے، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مال و دولت اور ترقی و کمال، دنیا میں کیا ہوا؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مال و دولت اور ترقی اور کمال کو اور کامیابی و کامرانی سے نفرت کرتا ہو۔ ہے کوئی انسان ایسا؟ اگر آپ کو مل جائے تو اسے پاگل خانے میں ایڈمٹ کرا دینا، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں، وہ نارمل انسان نہیں ہو سکتا جسے ترقی اور کمال سے نفرت ہو، کامیابی سے نفرت ہو۔ نہیں، کائنات کا، دنیا کا جتنے بھی انسان جو اب ہیں یا ہوں گے یا تھے پہلے، یا کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، سب کے سب ترقی اور کمال کو چاہتے ہیں۔ اور ہر انسان کی فطرت، دیکھیے اب لا کے یہ ورڈ لائے، اور ہر انسان کی فطرت میں جہاں ترقی اور کمال کا شوق اور نیز دوسروں پر برتری کا جذبہ پایا جاتا ہے، انسان کی فطرت میں کیا پایا جاتا ہے کہ وہ ترقی اور کمال کا شوق رکھتا ہے اور دوسروں پر برتری کا جذبہ رکھتا ہے، وہیں اس کے اندر یہ خواہش بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی اسے ہوتی ہے کہ اس کی ترقی اور کمال کے سفر میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، کہیں بھی کوئی رکاوٹ پیدا، بس کمال ملتا رہے، ملتا رہے، ملتا رہے بے انتہا۔ کتنا؟
بے انتہا. اب اگر دنیا کے عہدے اور پیسہ دولت ہر جسے دنیا میں جسے کمال سمجھا جاتا ہے ہر کمال کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کیا ہے؟ ختم ہو جانے والا ہے، محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے. اور انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ بے انتہا کمال کو چاہتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کا کوئی کمال انسان کے فطری تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا. تحسین فاطمہ ارمان زہرا سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان کی فطرت میں کیا ہے کہ وہ کمال چاہتا ہے. کہاں ہے؟ ساتھ ساتھ اور کیا تمنا ہے کہ اس کمال کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس کی کوئی انتہا نہ ہو. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ رکاوٹ نہ آئے اس کے کمال کے راستے میں. دوسری طرف اگر ہم دنیا کے ہر کمال کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہر کمال میں ایک جگہ آ کے رکاوٹ ہے. ایک نہ ایک جگہ اولاد دیکھ لیجیے ایک جگہ مٹ جانی ہے. پیسہ چاہے جتنا ہو دنیا میں اس کی ایک حد ہے. تو ہر چیز کی اور انسان کی فطرت وہ ہے کیا کہیں رکاوٹ نہ آئے، اور دنیا کے ہر کمال میں رکاوٹ ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی کمال دنیاوی انسان کے فطری تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ جو دنیا میں جن چیزوں کو کمال، عہدہ، مال، دولت، ان کو جو کمال کہتے ہیں وہ کمال نہیں ہو سکتا. تو پھر کمال کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے 2 دن خوب توضیح دی کہ ایسی تو صرف ایک ہی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ بے انتہا ہے. کون ہے وہ ذات؟ اللہ جی تو اس کا مطلب فقط پروردگار عالم کی ذات ہے جو انسان کے فطری تقاضے کو پورا کر سکتی ہے. کیا ہے انسان کا فطری تقاضا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انسان کی فطری تقاضا کیا ہے؟ حب کمال. حب کمال یعنی کمال کو چاہنا. کائنات کا، دنیا کا ہر انسان کسی بھی مکتب، کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان کا ہو، اس کی فطری خواہش اس کی کیا ہوتی ہے؟ کمال کو چاہنا. ایک کمال کو چاہنا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خواہش ہوتی ہے وہ بھی فطری ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اس کمال کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. کمال چاہنا اور کمال کے راستے میں کوئی رکاوٹ، بس وہ بڑھتا رہے. اور دوسری طرف ایک بات ہو گئی، دوسری طرف اگر ہم دنیا کے ان کو عہدوں کو، مال کو، دولت کو، ان سب کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ محدود ہیں، اس میں رکاوٹ ہے. اور انسان کی فطرت لامحدود کمال کو چاہتی ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو اس کا مطلب دنیاوی کوئی چیز انسان کے فطری تقاضے کو پورا نہیں کر سکتی. آگے چلیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی ترقی کی رفتار میں کیا وجہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر انسان کے کسی کے ترقی کے راستے میں رکاوٹ آ جائے یا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے. کیوں انسان غمزدہ ہو جاتا ہے؟ اگر اس کی ترقی کے راستے ترقی رکنا تو چھوڑیے، کچھ دن تک وہ ایک سر ہو جائے اس کی زندگی، بور ہو جاتا ہے انسان. اگر ایک سی زندگی ایک ہی ڈھرے پہ چلنے لگے نا زندگی، کوئی رنگینی، کوئی تبدیلی نہ آئے تو انسان خود بور ہو جاتا ہے. آپ نے مسلمانوں کے علاوہ جو باقی لوگ خودکشی کرتے ہوئے دیکھے ہیں؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی وہ قیامت پہ تو وہ ایمان رکھتے نہیں. دنیا کی جب تھوڑی بہت مصیبتیں آنے لگتی ہیں، ایک سی زندگی گزرنے لگتی ہے، ان کا کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ یہ تو سوچتے نہیں ہے کہ بھائی چلو دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پہ ہم کر رہے ہیں، نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، قیامت میں ہمیں اس کی جزا مل جائے گی. اب وہ قیامت پہ ایمان رکھتے نہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب اب تو آگے کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، پھانسی لگا لیتے ہیں. یا آپ کہیں کہ بھائی مسلمان بھی لگا لیتے ہیں. اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب اس نے خدا پر حقیقی ایمان اس کا تھا ہی نہیں، قیامت کو اس کا ایمان تھا ہی نہیں. وہ دنیا کو ہی ہر چیز کو کمال سمجھ رہا تھا، اپنی فطرت کو وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کی فطرت کیا چاہ رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے انما تحسین فاطمہ؟ جی یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی ترقی کی رفتار جو ترقی کی جس رفتار سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس رفتار میں کچھ لمحات کے لیے رکاوٹ آ جائے یا ٹھہراؤ پیدا ہو جائے تو وہ اس کی وجہ سے رنجیدہ، غمزدہ، ملول اور غمزدہ نظر آنے لگتا ہے. یہ وہی خصوصیت اور فطری چیز ہے. اتنا مقدمہ بیان کرنے کے بعد اسے کہتے کیا ہے اب بیان کر رہے ہیں.
اور یہ وہی خصوصیت اور فطری چیز ہے جسے علماء اسلام نے حب کمال کا نام دیا. اس کا نام کیا ہے؟ حب کمال. آپ سے پوچھے حب کمال فطری چیز ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بتایا تھا میں نے، حب کمال فطری چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی توضیح پوری کیسے دیں گے؟ حب کمال فطری چیز ہے، یعنی کمال سے محبت یہ فطری ہے. فطری ہے یعنی کائنات کا، دنیا کا کوئی انسان جو گزر چکا ہے یا آنے والا ہے یا موجودہ ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا، کسی بھی نسل کا، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ کمال کو چاہتا ہے، کمال سے محبت کرتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کمال سے نفرت کرتا ہو، اور ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اس کمال کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، وہ بس کمال کے راستے تک چلتا رہے چلتا رہے. چنانچہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہ ہوگا جس کے دل میں یہ فطری چیز پائی. فطری ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ایک میں پائی جاتی ہے. لفظ فطری کہہ دیا سمجھو کائنات کا. فطرت کا مطلب ہی ہے یعنی پیدائشی. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ چلو پیدا ہونے کے بعد ایسے ماحول میں پلا تو اسے یہ والی عادت پڑ گئی، وہ فلاں ماحول میں پڑا تو اس میں ویسی عادت آ گئی، وہ فلاں مذہب میں پلا تو اس میں یہ عادت آ گئی. یہ عادت ہے، رسم ہے. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک میں ہے. فطرت کا مطلب یہ ہے ہر ایک میں ہے. چنانچہ دنیا میں کوئی بھی انسان یہ ایسا پیدا نہیں ہو سکتا، نہیں مل سکتا جس کے دل میں یہ فطری چیز نہ پائی جاتی ہو یا اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ پایا جاتا ہو. کوئی شک بھی نہیں، ہر ایک کچھ پتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمال چاہتا ہے. دنیا کے مختلف ادیان دین کی جمع، مذاہب مذہب کی جمع. دنیا کے جو مختلف ادیان اور مذاہب کے درمیان بھی اسی مسئلے کے بارے میں دنیا کے کسی مذہب میں آپس میں اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ پتہ لگا مسلمان تو کہہ رہے ہیں کہ حب کمال فطری چیز ہے، عیسائی نہیں کہہ رہے کہ نہیں جی حب کمال فطری نہیں ہے، کمال کو پسند چاہنا فطری نہیں ہے. یا فلاں نے کہا کہ نہیں. اختلاف کسی مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس بارے میں. کس بارے میں اختلاف نہیں ہے؟ کمال ہر ایک کو پسند ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. سب مانتے ہیں کہ کمال سب کو پسند ہے، فطری ہے. بلکہ تمام مذاہب متفقہ طور پر، اتفاق ہے سب کا، مل جل کر اس طور پر اس صفت کو تسلیم کرتے ہیں. کون سی صفت کو؟ کمال کے حب کمال کو فطری ہونا، کمال کو چاہنا. اس کو سب مانتے ہیں کہ ہر ایک کمال کو چاہتا ہے اور اپنے اپنے طریقے سے انسان کو. لیکن ہاں اختلاف کہاں پہ ہے؟ اختلاف اس میں نہیں ہے کہ کمال پسند کرتا ہے انسان فطرتاً. اختلاف یہاں ہے کہ کمال کہتے کسے ہیں. کوئی کسی چیز کو کمال کہہ رہا ہے، مذہب کوئی سا مذہب، یہاں پہ آ کے اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن اتفاق اس چیز میں ہے کہ انسان فطرتاً کمال کو چاہتا ہے. اپنے اپنے طریقے سے انسان کو سعادت، کامیابی اور کمال سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی. ہر مذہب ایسا کرنا چاہتا ہے. البتہ ان کے درمیان یہ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کہ حقیقی واقعی یعنی حقیقی کمال اور سعادت کسے کہا جاتا ہے. ہاں یہاں پہ اختلاف ہے. کمال چاہتا ہے انسان، اسے سب مانتے ہیں دنیا کا ہر مذہب، لیکن کمال، حقیقی کمال ہے کیا، اس میں اختلاف ہے. اسلام کچھ کہتا ہے کہ یہ ہے کمال. آپ یہ مت مانیے کہ اسلام نے کہا تو چلو اسلام کی مان لیں. آپ کسی کی نہ مانیے. فی الحال آپ ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں، دو راہیں سمجھیے، چوراہے پہ کھڑے ہیں، 4 راستے جا رہے ہیں اور آپ بیچ میں کھڑے ہیں. وہ 4 راہ سمجھ لو 4 مذہب ہیں. ہر مذہب کہہ رہا ہے کمال کا راستہ یہ ہے، ہر مذہب کہہ رہا ہے کمال کا راستہ یہ ہے. آپ بیچ میں کھڑے ہیں. تو آپ پہلے دیکھیے کہ جو انسان کا فطری تقاضا ہے اس تقاضے کو کون سے مذہب کا کمال پورا کر رہا ہے، اس کے بعد آپ اس راستے پہ جائیے. اتنی تو عقل ہے انسان کے اندر کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لے. اب اگر ایک انسان جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، یعنی وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہے، ہر مذہب اسے اپنی طرف بلا رہا ہے کہ بھائی انسان کی فطرت کمال چاہنا ہے اور آئیے ہم آپ کو کمال تک لے کے جائیں گے. تو اب اس کا فریضہ کیا ہے کہ پہلے مثلا یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے آپ کو کمال تک، تو ان کے دیکھیں، ان کے بارے میں پڑھے کہ کمال کسے کہتے ہیں. یہ پھر دیکھیں کیا وہ میری فطرت جو جس کمال کو چاہتی ہے کیا وہی کمال ہے. پھر جب اسلام کے پاس آئیں گے تب اسے پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی ایک اسلامی ہے کہ جو ایک ایسی ذات کو مانتا ہے جو لامحدود ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ بے انتہا ہے اور اس کو چھوڑ کے ہر چیز کی انتہا ہے. اس کا مطلب میرے فطری تقاضے کو
یہ پورا کر رہا ہے اور یہ مجھے اللہ تک لے جائے گا جو بے انتہا کمال ہے. کہاں تک؟ اللہ تک جو بے انتہا کمال ہے. سمجھ میں آیا تحسین فاطمہ کا مطلب؟ جی انما جی. البتہ ان کے درمیان یہ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کہ حقیقی کمال اور سعادت کسے کہا جاتا ہے اور اس تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں. وہ الہی ادیان ہوں، چاہے وہ آسمانی اللہ کے دین ہوں، جیسے عیسائی الہی دین تھا نا، یہ وہ الگ بات ہے، انہوں نے بدل دیا، یہ جو آسمانی دین ہے، یا مادی اور غیر الہی مذاہب. بہت سے غیر مادی ہیں نا، دنیاوی مذاہب خود بنا کے بیٹھ گئے، اور غیر الہی مذاہب. ان سب کا مطالعہ اگر آپ کریں تو ان سب کا اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اسی بات کا دعوے دار ہے کہ صرف اس کا بتایا ہوا راستہ ہی حقیقی سعادت اور کمال تک پہنچاتا ہے. آپ ہر مذہب کی اسٹڈی کر لیجئے، ہر مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی مذہب ایسا ہے کہ نہیں میرے مذہب کا جو راستہ ہے کمال تک لے جانے والا وہ حقیقی نہیں ہے. کوئی کہہ دے گا مذہب؟ نہیں، کوئی مذہب نہیں. بلکہ یہ ضرور کہے گا وہ نہیں، کسی کا صحیح نہیں ہے، صرف میرا بتایا ہوا راستہ ہی حقیقی سعادت اور کمال تک پہنچا سکتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ ترقی اور کمال کی تمنا، آرزو، چاہت اور محبت کے ساتھ ساتھ، کمال سے محبت کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اس کمال اور ترقی میں، اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور وہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، جس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایسے کمال اور ارتقاء یعنی بلندی، آگے بڑھنے کی تمنا موجود ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو. اور اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ وہی کمال ہے جس کی طرف اسلام نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے. وہ کیا ہے؟ قرب الہی. قرب الہی یعنی اللہ سے قریب ہونا. تو ایسی ذات کو، اور خداوند عالم تک رسائی یعنی پہنچ، خدا تک پہنچ، یہ اسلام نے بتایا. کیونکہ اس عالم ہست و بود میں، حالت عالم ہست و بود ہے اور تھا کا عالم، یعنی ہے اور تھا کا عالم مطلب جو ابھی تھا ہے نہیں رہے گا، یعنی ممکن عالم امکان، جو جس کا ہونا ممکن ہے ضروری نہیں ہے. تو اس میں صرف خداوند یعنی جو کائنات ہے اس میں صرف خداوند عالم ہی کمال مطلق کا مالک ہے. مطلقاً کمال صرف پروردگار عالم کی ذات ہے. اسلام کی نظر میں کوئی بھی انسان اسی وقت حقیقی کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ خدا سے نزدیک ہو جائے. اور خداوند عالم سے نزدیک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان کو اللہ نے کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے اور انسان کی فطرت کمال کو چاہتی ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمال کو چاہتا ہے. اور اگر ہم دنیاوی جسے کمال لوگ کہتے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ محدود کمال ہیں، جبکہ انسان کی فطرت ایک ایسے کمال کو چاہتی ہے جس کی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بے انتہا کمال ہو. تو ایسی تو صرف پروردگار عالم کی ذات ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ انسان کا حقیقی کمال اللہ تک پہنچنا ہے. جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمیں یہاں سے دہلی پہنچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ پالن پور سے ہوتے ہوئے. تو پھر اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو وہ راستہ کیا ہے؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ واجبات کو انجام دینا، حرام کو ترک کرنا. یہی بتایا تھا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے؟ نہیں، اللہ کے پہنچنے تک کا راستہ کیا بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا میں نے. احسن انما، آپ نے اس کو کہا ٹھیک، اللہ نے جو چیز واجب کی ہے اس کو انجام دے، جس کو روکا ہے اس سے رک جائے. اور جو چیزیں واجب کی ہیں ان کا سماج سے تعلق ہے، اور اس سے نزدیک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے واجبات کو انجام دیا جائے اور محرمات جن سے روکا ہے ان سے پرہیز کر کے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے اللہ کی. کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلام کی نگاہ سے خداوند عالم کے علاوہ ہر چیز، اللہ کے علاوہ ہر چیز ایک دن فنا ہو جانے والی ہے. اسی لیے ذات خدا کے علاوہ، خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز انسان کی جو خواہش ہے، کون سی خواہش؟ بقائے دوام. دوام یعنی
کنٹینیو کا باقی رہنا، یعنی کوئی ترقی کی راستے میں رکاوٹ نہ ہو، کنٹینیو رہے، یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ اس انسان کی اس خواہش کا جواب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز جواب نہیں بن سکتی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز انسان کی اس خواہش کا جواب نہیں بن سکتی۔ کون سی خواہش انسان کی؟ بقائے دوام باقی رہے، چلتی رہے، کمال کے راستے ختم نہ ہوں، تو ایسی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ لہذا جو حضرات مال و دولت کو اور مال کو دولت کو خوشبختی اور سعادت سمجھتے ہیں وہ بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ دولت کی تمناؤں میں اس میں ہی گھستے چلے جاتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے چکر میں، اور وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ کمال نہیں ہے، تو جتنا حاصل کر لے گا ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، تو ایک ایسی ذات کو چھوڑ گیا ہے جو حقیقی تیرے کمال تک پہنچانے والی تھی۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ دھوکے میں مبتلا ہے، کیونکہ مال و دولت چاہے جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے پھر بھی وہ ایک محدود ہے اور فانی چیز ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ کتنا اربوں خربوں کما لے، ابھی ایک بیماری ہو جائے سارا منٹوں میں نکل جائے گا، منٹوں میں ڈاکٹر کہہ دے اتنا پیسہ چاہیے تو اسے دینا پڑے گا اور وہ دے گا اپنی جان، کیونکہ جان تو انسان کسی بھی قیمت پہ بچائے گا اپنی۔ اس کے علاوہ خود انسانی زندگی میں ایسے اور اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں بے شمار موقع اور مشکلات سامنے آتی ہیں جو مال و دولت بھی جنہیں حل نہیں کر پاتا۔ اب اگر انسان کے کتنی بیماریاں، کچھ بات ایسے ہوتی ہیں کتنے بھی دولت کا مالک ہو وہ کام آ جاتی ہے، اگر یہی حقیقی کمال ہوتا تو اس کے کام آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس کا مطلب نہیں کام آیا تو اس کا مطلب یہ حقیقی کمال سعادت تھا ہی نہیں جسے تو سمجھ رہا تھا مال و دولت کو۔ بے شمار موقع اور مشکلات سامنے آتے ہیں جو مال و دولت سے بھی حل نہیں ہو پاتے، کیونکہ دولت کے زور پر ہر چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لہذا خداوند عالم ہر چیز کا خالق ہے اور اس کی ذات والا اور اسی کی ذات والا صفات ہی جمال و کمال اور ہر خیر کی چشمہ ہے، اسی کی ذات ہے، پروردگار عالم ہی کی ذات ہے جو ہر خیر کا سر چشمہ ہے۔ ہر خیر کا سر چشمہ ہے، یعنی چشمہ کسے بتایا میں نے ابھی اردو میں بتایا تھا؟ جہاں سے پانی ابلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ہر خیر سر چشمہ ہے، جہاں سے چشمہ ابلتا ہے، تو ہر خیر کائنات کی ہر خیر کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کا سر چشمہ کون ہے؟ اللہ، وہاں سے نکلتی ہے ہر خیر۔ دنیا کی کائنات کی ہر خیر، ہر نیکی، ہر اچھائی کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ سر چشمہ ہے اور مرکز ہے، سر چشمہ ہے نہیں، مرکز ہے، اور وہ تمام چیزوں کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ کون؟ اللہ۔ لہذا اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اس کے ذریعے ہی انسان حقیقی بے نیازی اور ابدیت ہمیشگی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ باقی کیونکہ 4 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل